نظر رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ رائے گنج سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر الطاف بلوچ کی رپورٹ کے مطابق رائے گنج سٹی میں اندھیر نگری چوپٹ راج پیٹرول پمپ مافیا بے لگام پیٹرول پمپ مافیا نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ حکومت کی جانب سے رات کے پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے کی بڑی کمی کی گئی تھی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 299 روپے مقرر کی گئی تھی، مگر رائے گنج سٹی میں پیٹرول پمپ مالکان نے منمانیاں شروع کر دی۔ رائے گنج سٹی اور گردنواہ میں پیٹرول اب بھی 302 روپے 41 پیسے فی لیٹر کے حساب سے سرعام فروخت کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب، شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ رائے گنج کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمپ مافیا سرکاری نرخنامے کو پاؤں تلے روند رہا ہے، لیکن انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ رائے گنج کی عوام نے اعلیٰ حکام اور وزیر پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کھلی لوٹ مار کا فوری نوٹس لیں، لوٹ مار کرنے والے پیٹرول پمپ کو سیل کیا جائے اور گراں فروشوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو حقیقی معنوں میں سرکاری ریلیف مل سکے۔ شامل کرتے ہیں ننکانہ سے نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اویس سادہ کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب 5 محرم الحرام کے موقع پر اون محمد ابن حضرت زینب کی یاد میں برآمد ہونے والا ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر فاطمۃ الزہرا ننکانہ صاحب پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی بنیاد تنویر حسین ساؤتھ افریقہ نے رکھی، جبکہ جلوس مجالس کا انعقاد انجمن جعفریہ قصر فاطمۃ الزہرا کے زیر انتظام کیا گیا۔ جلوس کے دوران تابوت مسجد سے برآمد ہو کر عزاداروں کے ہمراہ امام بارگاہ پہنچا۔ امام بارگاہ میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس میں گوجرا کے معروف نوحہ خوان شہادت نے پرسوز نوحہ خوانی کی۔ اس موقع پر ماتمیوں اور عزاداروں نے سینہ زنی کر کے حضرت اون محمد کے مصائب کو یاد کیا اور غم اہل بیت میں بھرپور عقیدت کا اظہار کیا۔ جلوس کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے جلوس کے ہمراہ رہے اور پورے روٹ کی نگرانی کرتے رہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ارسلان زاہد نے خود موقع پر پہنچ کر جلوس کے روٹس کا وزٹ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلع انتظامیہ ننکانہ صاحب کی جانب سے بھی بہترین انتظامات کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر راؤ نے صفائی ستھرائی سمیت دیگر امور کی خود نگرانی کی۔ جلوس پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا اور شوکا نے اتحاد بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آخر پر عزاداران امام حسین علیہ السلام اور مومنین نے لنگر تناول فرمایا۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق سی او میونسپل کمیٹی مامو کانجن کی نااہلی عرصہ دراز سے اسٹریٹ لائٹس خراب، شہریوں نے کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سی او میونسپل کمیٹی سعدیہ منظور کی نااہلی کی وجہ سے مامو کانجن کی متعدد گلی محلوں مندر محلہ اوان اسٹریٹ عطیہ چوک گلی باغ والی سمیت چک نمبر 509 گابے کی اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے خراب ہیں، جس سے شام ہوتے ہی سارا شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اندھیرے کے باعث اسٹریٹ کرائم اور گھروں میں چوریوں کی وارداتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ شہریوں نے کمشنر فیصل آباد مسرت جبیں اور اسسٹنٹ کمشنر تاندے والا اقصی امتیاز سے فوری نوٹس کا مطالبہ کیا ہے کہ تمام میونسپل کمیٹی سمیت شہر اور گاؤں 509 گابے کی اسٹریٹ لائٹس فوری طور پر درست کروائی جائیں اور کام چور اور نااہل عملے کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ خبروں آباد سے خبر شامل کرتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو نہ صرف عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، بلکہ وہ جمہوریت، عوامی حقوق، خواتین کے وقار، پاکستان کے روشن ترقی پسند تشخص کی ایک مضبوط علامت بھی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد انتظار نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، محترمہ بینظیر بھٹو نے امرت کے تاریخ ادوار میں جمہوریت کی بحالی کے لیے بے مثال جدوجہد کی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، جلاوطنی کا سامنا کیا، مگر عوام کے حق حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی پوری سیاسی زندگی عوامی فلاح، وفاقی پاکستان کے استحکام، نوجوانوں کے بہتر مستقبل اور مرحوم طبقات کے حقوق کے لیے وقف کیے رکھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وژن آج بھی پاکستان کے کروڑوں عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں جمہوری اقدار کے فروغ، خواتین کو بااختیار بنانا، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنا اور عوامی مسائل کے حل کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ ان کی شہادت جمہوریت، رواداری اور عوامی حقوق کے لیے دی جانے والی ایک عظیم قربانی ہے، جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ حاجی رانا محمد انتظار نے مزید کہا، پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفہ سیاست، عوام دوستی، جمہوری سوچ اور قومی جذبے کے مشن پر کاربند ہے اور ملک میں جمہوری استحکام، سماجی انصاف اور عوامی خوشحالی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ صفدر آباد سے تعلق رکھنے والی ثنا، جو 14 سال قبل محض 6 سال کی عمر میں اپنے والدین سے بچھڑ گئی تھی، بالآخر اپنے خاندان سے مل گئی۔ یہ خوشی کی خبر ایک ایسے دکھ کے ساتھ جڑی ہے جس نے ہر آنکھ کو نم کر دیا۔ صفدر آباد محلہ سعید نگر کی رہائشی ثنا اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کے دوران فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر بچھڑ گئی تھی۔ کم عمری کے باعث وہ غلطی سے کراچی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئی اور یوں اپنے خاندان سے سینکڑوں میل دور جا پہنچی۔ اہل خانہ نے برسوں تک اس کی تلاش جاری رکھی، مختلف شہروں میں معلومات حاصل کی اور ہر ممکن کوشش
کوشش کی مگر ثنا کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وقت گزرتا رہا اور بیٹی کی جدائی کا غم سہتے سہتے ثنا کے والد انتقال کر گئے۔ وہ اپنی بیٹی کے واپسی کی امید دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر اپنی لاڈلی کو دوبارہ نہ دیکھ سکے۔ حال ہی میں کراچی کے عیدی شیلٹر ہوم میں موجود سوشل میڈیا پر ثنا کے بارے میں معلومات سامنے آئی، جس کے بعد رابطہ اور تصدیق کا عمل مکمل کیا گیا۔ شناخت کے تصدیق ہونے پر معلوم ہوا کہ یہ وہی ثنا ہے جو 14 سال قبل صفدرآباد سے گم ہو گئی تھی۔ ثنا کی اپنے خاندان سے ملاقات کے موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ والدین اور دیگر اہل خانہ اپنی خوشی پر قابو نہ پا سکے، جبکہ مرحوم والد کی یاد نے اس خوشی کو غم میں بھی بدل دیا۔ اہل خانہ کا کہنا تھا کہ کاش ثنا کے والد آج زندہ ہوتے اور اپنی بیٹی کی واپسی کا یہ خوشیوں بھرا دن دیکھ سکے۔ 14 سال بعد ہونے والی یہ ملاقات امید، صبر، دعا کی ایک ایسی داستان ہے جس نے پورے علاقے کو جذباتی کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں رسول پور سے عبداللہ یاسین ساجد کی رپورٹ۔ لاکھ مجبور سہی مگر یہ ماں نہیں ایک ڈائن ہے۔ کل جنگ کے ایک نواحی علاقے میں پیش آیا دردناک واقعہ۔ جنگ شہر سے کئی کلومیٹر دور درائے جہلم کے کنارے گاؤں چانڈیا نشیب کے رہائشی امیر خان کی 12 سالہ قبل طاہرہ یاسین سے شادی ہوئی تھی۔ ان کی 3 بیٹیاں ہوئیں جن میں 10 سالہ صنم، 7 سالہ صدف اور 3 سالہ مریم شامل ہیں۔ کسے معلوم تھا پریوں جیسی 3 بچیاں ایک روز اپنی ماں کے ہاتھوں دردناک موت مریں گی۔ خاتون کا شوہر امیر خان زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا مالک تھا اور مقامی زمیندار کے ہاں بطور مزرعہ یا کھیت مزدور کام کرتا۔ طاہرہ یاسمین طویل عرصے سے ہرنیا کے مرض میں مبتلا تھی اور اپنے شوہر سے آپریشن کروانے کا تقاضا کر رہی تھی۔ ہفتے کے روز بھی اسی تلخ موضوع پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد امیر خان غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ ممتا کے روپ میں چھپی مایوس اور جنون نے طاہرہ کو گھیرا اور وہ تینوں بیٹیوں کو لے کر دریا کنارے پہنچ گئی۔ اطلاعات کے مطابق طاہرہ نے جب اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں کو دریا کی تیز موجوں کے حوالے کیا تو بڑی بیٹی صنم بی بی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگی مگر افسوس بے رحم لہروں سے پہلے ماں کے بے لچک ہاتھوں سے اسے دبوچ لیا اور اسے ساتھ لے کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ایک مقامی شخص نے جب یہ خونی منظر دیکھا تو مقامی افراد کی مدد سے اس نے طاہرہ یاسمین کو تو زندہ نکال لیا مگر صنم بی بی اور اس کی بہنیں دریائی لہروں میں گم ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 112 کی ٹیمیں موقع پر پہنچی۔ آپریشن شروع ہوا تاہم ہفتے کی رات تک کوئی کامیابی نہ مل سکی، جس کے باعث اندھیرے کی وجہ سے آپریشن اگلے روز تک ملتوی کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ابھی تک تینوں بچیوں کی لاشیں نہیں مل سکی۔ دوسری جانب تھانہ قادرپور کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچ جانے والی ماں کو حراست میں لے لیا اور شوہر کی مدیریت میں قتل کا مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔ خان بیلہ سے نانا زاد اقبال کی رپورٹ کے مطابق دبئی ہوٹل خان بیلہ میں پرتکلف عشائیہ معزز شخصیات کی شرکت۔ ماسٹر محمد اجمل خان چانڈیا اور فوجی محمد نواز خان کی جانب سے دبئی ہوٹل خان بیلہ میں ایک پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقے کی معروف سماجی کاروباری شخصیات سمیت متعدد معززین نے شرکت کی۔ تقریب میں سعودی عرب سے آئے ہوئے حاجی سیاسی سماجی شخصیت ندیم سفیر خان چانڈیا، حاجی حماد اقبال خان، حاجی حالت خان، فیصل خان، حاجی سیراب خان، حاجی امجد فدا خان رانا، سنی زمیندار الہ آباد، عدنان جاوید، خالد محمود خان اجوا سٹی خانپور، فیصل سعید خان انسپکٹر جنگلات، اقبال نمبردار چولستان، ساجد خان آکاش، اجمل خان، حاجی آصف خان، حاجی امجد خان، عدنان خان، محمد اقبال، خالد خان، طارق خان، خالد خان، طاہر خان اور میڈیا رپورٹر رانا زاہد اقبال دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی مسائل اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ مہمانوں نے عشائیے کے بہترین انتظامات پر میزبانوں ماسٹر محمد اجمل خان اور فوجی محمد نواز خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجر سے ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق سی او میونسپل کمیٹی مامو کانجر کی نہلی عرصہ دراز سے اسٹریٹ لائٹس خراب، شہریوں نے کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سی او میونسپل کمیٹی سعدیہ منظور کی نااہلی کی وجہ سے مامو کانجر کے متعدد گلی محلوں مندر محلہ اوان اسٹریٹ، عطیہ چوک گلی باغ والی سمیت چک نمبر 509 گاہ بے کی اسٹریٹ لائٹ عرصہ دراز سے خراب ہیں، جس سے شام ہوتے ہی سارا شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اندھیرے کے باعث اسٹریٹ کرائم اور گھروں میں چوروں کی وارداتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ شہریوں نے کمشنر فیصل آباد مسرت جبیں اور سیزن کمشنر تاندہ والا اقسام امتیاز سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تمام میونسپل کمیٹی سمیت شہر گاؤں 509 گاہ بے کی اسٹریٹ لائٹ فوری طور پر درست کروائی جائیں اور کام چور اور نہل عملے کو فوری تبدیل کیا جائے۔
خان بلا سے رانا زاد اقبال کی رپورٹ کے مطابق ٹرانسپورٹر اپنی گاڑیوں میں آگ بجھانے والی لات کی موجودگی اور اس کے صحیح استعمال کو یقینی بنائیں۔ ڈی ایس پی سیکرٹری رضوان شاہ قیمتی جانوں اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے موٹر وے پولیس کا احسن اقدام۔ آئی جی موٹر وے پولیس سلطان احمد چودھری کے حکم پر ایڈیشنل آئی جی سینٹر ریجن زبیر اشرف صدیقی کے احکامات کے مطابق ڈی آئی جی سینٹرل زون شاہ جاوید اور ایس پی سیکٹر کمانڈر سینٹرل 3 رحیم یار خان رانا محمد اسماعیل کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی موٹر وے پولیس بیٹ 22 رنڈا محمد مناز سعید رضوان شاہ کے قیادت میں موٹر وے پولیس کے افسران کی جانب سے ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے ڈرائیورز کو آگ بجھانے والے آلات کی موجودگی اور اس کے صحیح استعمال کے بارے میں روڈ یوزر ٹرانسپورٹر کو بریفنگ دی جا رہی ہے تاکہ قیمتی جانوں اور لوگوں کے قیمتی مال کو تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ الہ آباد 6 محرم الحرام کی شب امام بارگاہ ہادی حسین شاہ سے مرکزی جلوس علم نہایت عقیدت احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کمیٹی چوک الہ آباد پہنچا جہاں مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس اعزا سے معروف عالم دین علامہ عرفان نقوی نے خطاب کرتے ہوئے واقع کربلا حضرت امام حسین ان کے جانسار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ کربلا حق، صداقت، صبر اور استقامت کا وہ عظیم دست ہے جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ شرکا مجلس نے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ذکر شہدائے کربلا اور پرسہ داری کی۔ مجلس اعزا کے اختتام کے بعد مرکزی جلوس دربار اپنی روایتی راستوں پر روانہ ہوا۔ جلوس میں عزاداران امام حسین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور نوحہ خوانی اور ماتم داری کے ذریعے شہدائے کربلا کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ مرکزی جلوس اپنے اختتامی مقام آستانہ جمن شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا جہاں ان کو قوم کی سلامتی، امن، استحکام اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی اور انتظامی انتظامات تسلی بخش رہے جبکہ جلوس میں داخلی راستوں پر پوری طرح سے سیکیورٹی اور چیکنگ تھی جبکہ مختلف مقامات پر عزاداروں کے لیے سبیلوں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر محرم الحرام کے جلوس میں تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عدیل اسلم نے سی ای او ٹاؤن کمیٹی تنویر بلوچ کے ہمراہ یوم شور کے روٹ کا وزٹ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں محرم الحرام کے یوم شور کے تیاریوں کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عدیل اسلم نے چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی تنویر بلوچ اور انچارج پیرا فورس راہیل ملک کے ہمراہ شہر کے اہم شاہراہوں اور بازاروں کا دورہ کیا۔ وزٹ کے دوران انہوں نے جلوس کے روٹ پر موجود سہولیات اور رکاوٹوں کا جائزہ لیا۔ سیوریج، صفائی، لائٹنگ، رابطہ، محکمہ صحت اور روڈ کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عدیل اسلم کا کہنا تھا کہ ہم ہر حال میں 10 محرم کے جلوس کے لیے عزاداروں کو زیادہ سے زیادہ آسانی فراہم کریں گے، جہاں بھی رکاوٹ ہوگی اسے فوری دور کیا جائے گا۔ انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جلوس کے روٹ پر صفائی، پانی کے ٹینکر، میڈیکل کیمپ اور روشنی کا خصوصی انتظام کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔